کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ کیا سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا، سفر کرنا اور بیرون ملک جانا یہ نہیں کیا جا سکتا؟ یا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے لین دین نہیں کرنا چاہیے، یا شادیاں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ تو آئیے یہی بات ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جس طرح باقی مہینے ہیں اسی طرح سفر کا بھی مہینہ ہے، تو لہذا سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ اللہ رب العزت ہر شام کو اور صبح کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی آئے مغفرت طلب کر لے، گناہوں سے معافی چاہتا ہے، رات کے وقت گناہ کیے تب معافی مانگ لے، رات کے گناہوں کی معافی مانگ لے، دن کے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں، اور اگر یہ گھڑیاں منحوس ہوتی تو اللہ رب العزت نہ دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتے کہ آؤ مجھ سے تم اپنے گناہوں کا کفارہ کروا لو، گناہوں کو بخشش کروا لو، گناہوں کی معافی کروا لو۔ تو لہذا یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں یا تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کی بدولت ہی آتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ دی جا چکی ہوتی ہیں۔ تو لہذا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو شام کی طرف روانہ کیا تھا لشکر دے کے، اور ابوا کا غزوہ ابوا بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو رخصتی جو ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد سے ایک کافر آیا، ابو عامر آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہاں پہ ایسے علماء کی ضرورت ہے جو لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، دین کی باتیں اور سمجھائیں۔ تو ایسے ہمیں قراء کرام دیں، عالم دین دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب علماء اور قراء دیے ابو عامر کو کہ ابو عامر کے ساتھ جاؤ، نجد چلے جاؤ، تو نجد جا کر کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو، تبلیغ کرو۔ ابو عامر کے ساتھ گئے، وہاں پہ رستے میں ابو عامر نے ان صحابہ کرام کو، ان قراء کرام کو، عالم دین جو 70 کے قریب تھے، سب کو شہید کر دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے۔ یہ مہینہ بھی سفر کا تھا، یعنی اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیار کر کے اور تبلیغ کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجا تھا، لہذا آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دین اور نصیحت اور صراط مستقیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہمارے لیے۔ تو لہذا یہ مت سوچئے کہ ہم کسی مہینے کو منحوس جانیں یا کوئی مہینہ منحوس ہے، تو ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں دیا کہ کوئی کسی کے بارے میں منحوس کہے، کسی کی بیٹی کو منحوس کہے، بچے کو منحوس کہے، یا کسی انسان کو یا کسی کے نام کو منحوس کہا جائے، یا کسی کے مہینے کو کوئی مہینہ منحوس کہا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا والوں کو بتاؤ نہ کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے ہی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں خیر کو اکٹھا نہیں کر سکتا، نفع اور بلائی کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ہوتا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، میں اگر جانتا ہوتا غیب اور پھر میں بھلائی اور نفع اور نقصان کے بارے میں جانتا ہوتا کہ کب کس وقت نفع اور
نقصان کے لیے کام کرنا بہتر ہوگا تو پھر میں اپنے لیے بہت ساری بھلائی کو اکٹھا کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں دنیا پہ آیا ہوں صرف اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤں اور جنت کی خوشخبری اور نوید سناؤں۔ تو لہذا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو پھر کسی انسان کے لیے کیسے یہ بات گوارا ہوتی ہے کہ وہ کسی مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس کہے؟ یہ انسان کی کم عقلی ہے، یہ انسان کا اپنا منحوس ہونا ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے توکل اٹھ جاتا ہے اور علم کا کم ہوتا ہے، شعور کم ہوتا ہے، تو پھر انسان جب اللہ پر توکل نہیں ہوتا تو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے، تو لوگوں سے بھلائی کو طلب کرتا ہے، لوگوں کی طرف سے توکل رکھتا ہے، اس سے مجھے خیر ملے گی، اس سے مجھے برکت ملے گی۔ تو لہذا ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ جب توکل اٹھ جاتا ہے تو انسان پھر جوتوں کے اوپر سے بھی جو ہے نا وہ آرزویں لگا بیٹھتا ہے، جیسے ہمارے ہاں جوتوں کو کاٹ کر کے گاڑی کے نیچے لگا دیتے ہیں کہ میری گاڑی کو نظر نہ لگے۔ یہی جوتا جب انسان نے پہنا ہوتا ہے تو اسے نظر نہیں لگتی، تب بھی تو اسے نظر لگ جاتی ہے۔ تو لہذا جوتا نظر سے نہیں بچاتا۔ اسی طرح لوگ فروزہ پہنتے ہیں، انگوٹھی کے اندر پتھر پہنتے ہیں، کہتے ہیں یہ مجھے یہ خوشی دیتا ہے، یا میرے لیے نقصان کا باعث ہے، یا میرے لیے یہ برکت اور جو ہے نا مال کا باعث بنتا ہے۔ تو لہذا یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے بھی کہ سفر کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی دن کی گھڑی ہو، رات کی گھڑی ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی لمحہ بھی منحوس نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ دنیا میں رات اور دن اور شب و روز ساری کی ساری اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ وہ مالک اور خالق ہے۔ جب مالک نے ساری چیزوں کو بنا دیا، پوری کائنات اس کی ملکیت ہے اللہ رب العزت کی، جب اس نے ملکیت کو بنا دیا تو پھر اللہ رب العزت کیسے گوارا کرے گا کہ اپنی ملکیت کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔